بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلی ربهم ینسلون. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. سور پھونکا جائے گا اور یک بیک قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے. فوراً قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ کی طرف دوڑ پڑیں گے. وہ قادر ہے، مسبب الاسباب ہے، وہ سبب بھی خود پیدا فرماتا ہے، اس میں اثر اور تاثیر بھی خود پیدا فرماتا ہے. وہ قادر ہے، وہ چاہے تو اسی چیز کی تاثیر کو بدل دے. یہی سور پھونکا جائے گا، کرنا پھونکا جائے گا تو دنیا تباہ ہو جائے گی، قیامت قائم ہوگی. اسی کی آواز اتنی سخت، اتنی ہیبتناک ہوگی کہ پہلے جاندار مر جائیں گے، انسان، حیوانات، چرند پرند. بڑھتی جائے گی حتیٰ کہ اتنی تیز ہو جائے گی کہ درخت اور ہر چیز، پتھر ٹوٹنے لگیں گے. بڑھتی جائے گی حتیٰ کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں بکھر جائیں گے، سمندر بھاپ بن کر اڑ جائیں گے. ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی. سوائے اللہ کریم کے کچھ باقی نہ رہے گا. لیکن وہ ایسا قادر ہے کہ جب دوبارہ اسی سور کو پھونکا جائے گا، اسی کی آواز حیات آفرین ہوگی، ہر ذی روح زندہ ہو جائے گا. وہی آواز جو موت کا پیغام لائی تھی وہ نوید حیات لے آئی، اور کوئی دیر نہیں لگے گی. فوراً ادھر کرنا کی آواز آئی، سور پھونکا گیا، آواز آئی اور ہر کوئی اٹھ کر کھڑا ہو گیا. ذرہ ذرہ اپنی جگہ درست ہو جائے. جن بدنوں کو مٹی کھا چکی تھی، گل سڑ چکے تھے، ہڈیاں گل سڑ گئی تھیں، خاک اڑ گئی، کوئی جل گئے، کوئی سمندروں میں غرق ہوئے، کوئی جانوروں نے کھا لیے، کوئی پرندوں نے کھا لیے، کوئی کیڑوں نے کھائے، کہاں گئے. لیکن کوئی دیر نہیں لگے گی، ہر وجود فوراً سلامت ہو کر میدان حشر میں کھڑا ہو جائے گا. وَإِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اپنے پیدا کرنے والے پروردگار کی بارگاہ کی طرف دوڑ پڑیں گے.
خواہی نہ خواہی، کوئی چاہے یا نہ چاہے، بے تحاشا اٹھ کر بارگاہ الوہیت کی طرف دوڑیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے عجیب بات ہے، یہ ہماری بدبختی آ گئی، ہم تو قبر میں پڑے تھے، یہ کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری قبر سے، ہماری قبروں سے کس نے ہمیں نکال دیا؟ بڑی عجیب بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے اور اس کا مفہوم ہے کہ ہر قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ تو کفار کو عذاب تو قبروں میں بھی ہو رہا تھا، میدان حشر کی ہیبت اتنی ہوگی، عذاب تو آگے جا کر ہوں گے، خود جب سور پھونکا جائے گا اٹھ کر دوڑیں گے تو اس کی ہیبت اتنی ہوگی کہ وہ قبروں کا عذاب بھول جائیں گے، کہیں گے ہم وہاں ٹھیک تھے، یہ کس مصیبت میں پڑ گئے۔ کافر ہوں گے تو کافر و مشرک قبر میں بھی عذاب میں ہے، اللہ پناہ دے، وہ بھی اللہ کا عذاب ہے، بڑا سخت ہے، لیکن جب میدان حشر کی ہیبت دیکھیں گے تو کہیں گے یار وہاں ٹھیک تھے، یہ ہمیں کس نے کھڑا کر دیا اور کس نے ہمیں وہاں سے نکال دیا؟ پھر کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، ہاں وہ اللہ جو بہت بڑا مہربان ہے، اس نے جو وعدہ کیا تھا وہ بات بن گئی۔ وہ اتنا بڑا رحمان ہے، اتنا بڑا رحم کرنے والا ہے کہ اس نے تمہیں وجود دیا، زندگی دی، حیات دی، بے پناہ نعمتیں دی، ارض و سما کی کائنات کو تمہاری خدمت پہ لگا دیا۔ وہ اتنا بڑا رحم کرنے والا، اتنی کرم نوازیاں اس کی، اتنی مہربانیاں، اتنی رحمتیں، تم نے کیا کیا؟ اس پر ایمان لانے سے بھی بھاگتے رہے اور اس کی اطاعت کرنے سے گریزاں رہے اور اس کے انبیاء کی تصدیق نہیں کی اور ان کا اتباع نہیں کیا۔ آج پتہ چلا وصدق المرسلون کہ بات جو اللہ کے رسولوں نے کہی تھی وہ سچ تھی، لیکن اس وقت اسے سمجھنے کا یا سچ ماننے کا کیا فائدہ؟ پھر تو ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی۔ مقصود تو ایمان بالغیب تھا کہ اپنے حواس کے ذریعے سے نہیں جان سکتا، لیکن نبی کی خبر پر اتنا یقین ہے کہ اپنے دیکھنے سے زیادہ مانتا ہے۔ تو کہہ اٹھیں گے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مومنین انہیں یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور نبی سچے تھے، لیکن یہ بھی درست ہے، لیکن یہ زیادہ درست ہے کہ وہ اس وقت تو ہر کوئی مان جائے گا، بھائی سب کو سمجھ آ جائے گی۔ ھذا ما وعد الرحمن، اللہ بڑا رحمان تھا، اس نے بڑی خطائیں معاف کی، بڑی درگزر کی، بڑا ہمیں برداشت کیا، بڑی زندگی دی، پھر اس میں نعمتیں دی، دولت دی، اولاد دی، عہدے دیے، سہولتیں دیں، اور ہم نے کیا کیا؟ ھذا ما وعد الرحمن، اس مہربان نے جو قیامت کا وعدہ کیا تھا وہ قائم ہو گئی۔ وصدق المرسلون، اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر سچ کہتے تھے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ھم جمیع لدینا محضرون، فرمایا کہ اس میں دیر نہیں لگے گی، کوئی ایک ایک وجود بنانا نہیں پڑے گا، کوئی ایک ایک ذرا تلاش نہیں کرنا پڑے گا، کوئی فرشتوں کو یا کسی مخلوق کو حکم نہیں دے گا اللہ کہ وہ ذرات تلاش کر لو اور انہیں بھر نہیں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک آواز آئے گی، سور پھونکا جائے گا، اس کی ایک آواز ہوگی، فاذا ھم جمیع لدینا محضرون، سب کے سب ہماری بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا،
جب بہت گھبرائے ہوں گے تو اللہ کریم فرمائے گا کہ گھبرانے کی بات نہیں، آج حق و انصاف کا دن ہے، کسی پر کوئی رائی برابر زیادتی نہیں ہوگی، لا تظلم نفس شیئا، ذرا برابر بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ہاں جو تم کرتے رہے ہو اس کا بدلہ ملے گا۔ اب یہ تمہارا اپنا کردار ہے، تمہارا اپنا ایمان ہے، عقیدہ ہے اور عمل ہے۔ زندگی بھر جو کرتے رہے ہو، جو تمہارا عقیدہ تھا، جو عمل تھا، جو کردار تھا، اس پر نتیجہ مرتب ہوگا۔ جو تم نے اپنے لیے چنا ہے وہ تو تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اللہ ایسے کریم ہے کہ کافر و مشرک کو بھی جب تک برزخ اس پہ آیا نہ ہو جائے تب تک توبہ کی مہلت دی ہے۔ اس وقت بھی اگر توبہ کر لے تو وہ ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا، اس کا ایمان قبول کر لیتا، کیونکہ ایمان بالغیب مطلوب ہے۔ موت کے وقت برزخ کھل جاتا ہے، فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، آخرت یہ جب آ جائے تو پھر توبہ جیسے فرعون نے کی تھی موت کے فرشتوں کو اور برزخ کو دیکھ کر کے انی تبت الآن، فرمایا الان، اب مانتے ہو، اب نہیں۔ ایمان بالغیب درکار تھا، نبی پر اعتماد درکار تھا، اللہ کے کلام پر یقین درکار تھا، وہ اس وقت تم انکار کرتے رہے۔ تو وہ اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ آخری سانسوں میں بھی برزخ کے کھلنے سے پہلے، فرشتوں وغیرہ کے نظر آنے سے پہلے اگر مرض الموت میں بھی توبہ کافر مشرک بھی کر لے تو اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور مسلمان کے لیے تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ مومن پر تو برزخ کھل بھی جائے اور وہ گناہوں سے توبہ کرے تو بھی قبول ہو جائے، کیونکہ ایمان بالغیب تو پہلے ہے اس کا، تو اللہ رد نہیں فرماتے۔ لیکن کردار ایسے ہوتے ہیں جو توبہ کی توفیق سلب کرا دیتے ہیں۔ مسلسل کفر یا مسلسل شرک یا مسلسل گناہ، مسلسل نافرمانی دلوں کو زنگآلود کر دیتی ہے، توفیق سلب ہو جاتی ہے، توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ لیکن یاد رکھو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ہاں جو تم نے کیا ہے اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اب وہ کتنا شدید ہے، کتنا سخت ہے، یہ تمہیں دنیا میں اللہ کے نبیوں نے بتایا، اللہ کی کتابوں نے بتایا، تمہارے گھر جا کر تم تک بات پہنچائی، اس وقت تم نے نہیں مانی، اب بھگتو۔ ایک طرف حشر بپا ہوگا، یہ افراتفری ہوگی، چیخ و پکار ہوگی، لوگ مصیبت میں ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، پریشان حال ہوں گے۔ دوسری طرف فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، دوسری طرف وہ لوگ جو جنت جانے والے ہیں، جو جنت کے مالک، اصحاب الجنہ، جنت کے رہنے والے ہیں، وہ مزے میں بیٹھے گپ لگا رہے ہوں، وہ اپنے مشغلوں میں مصروف ہوں گے، جیسے کوئی بڑی دور سے آتا ہے، لمبا سفر طے کر کے تھکا ہارا پہنچتا ہے، گھر پہنچتا ہے تو اسے آرام نصیب ہوتا ہے، آرام سے بیٹھتا ہے، پانی وانی پیتا ہے یا کھاتا پیتا ہے، یا گپ شپ یا احوال پوچھتا ہے، تمہارا کیا تھا، میں کیسا رہا، گھر والوں کو بتاتا ہے، ان سے پوچھتا ہے۔ فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اسی دن، اسی وقت جب ادھر کفر شرک پریشان ہو رہا ہوگا، اہل جنت اس وقت بیٹھے گپ شپ کر رہے ہوں گے، اپنے حال احوال پوچھ رہے ہوں گے، سنا رہے ہوں گے، کیسے گزری دنیا، کیسے گزری برزخ میں کیا رہا،
کس طرح پہنچے، چلو آ گئے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، مومن صاحب جنت اور ان کی بیویاں جو جنت کی مستحق ہوں گی، جن کا ایمان و عمل اللہ قبول فرمائے گا، جن کی توبہ قبول فرمائے گا، تو اہل جنت اپنے بال بچوں بیویوں سمیت سائے میں، خوبصورت اور مزیدار سائے میں مسہریاں لگی ہوئی ہوں گی، جن پر گو تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کے حال احوال پوچھ رہے ہوں گے، گپ شپ چل رہی ہوگی۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، وہاں بھی ان کی میوہ جات سے تواضع کی جائے گی، یا جو وہ چاہیں گے وہ پیش کیا جائے گا۔ کوئی مشروب چاہیں، کوئی کھانا چاہیں، فروٹ چاہیں یا کوئی اور کھانا، جو وہ مانگیں گے، ما یدعون، جو وہ چاہیں گے وہ پیش کیا جائے گا۔ یہ منظرنامہ ہے میدان حشر کا کہ بغیر ایمان کے جو دنیا سے گزر گئے ان کا حشر کیا ہوگا، اور جو اللہ کے نبی کی اطاعت میں جنہوں نے بسر کی، وہاں میدان حشر میں بھی وہ کس مزے سے بیوی بچوں سمیت بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے۔ اور جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ جیسے کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جتنا ہم جانتے ہیں لذیذ، اچھی، آرام دہ چیزوں کے بارے، وہ ہمارے وہم و خیال سے بھی بالا تر ہوں گی، زیادہ آرام دہ، زیادہ مزیدار، زیادہ لذیذ، اور ان کی لذت لمحہ بلمحہ بڑھتی جائے گی۔ سب سے بڑی بات یہ ہوگی سلام قولا من رب الرحیم، ان کو اللہ کی طرف سے سلام کہا جائے گا کہ تم پر سلامتی ہو میرے بندو، تم کامیابی سے میری بارگاہ میں پہنچ گئے۔ جنت کی بے پناہ نعمتیں ہیں۔ سیدنا عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تصنیف میں انہوں نے جنت اور دوزخ کے احوال یکجا کیے ہیں، کبھی فرصت ہو تو دیکھیے۔ تو ساری نعمتوں میں، سارے انعامات میں سب سے بڑی نعمت دیدار باری ہے، رضائے باری ہے، جمال باری کا دیدار ہوگا اہل جنت کو، اور پھر اللہ کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا، ان پر سلامتی بھیجی جائے گی، خوش آمدید کہا جائے گا، اللہ کی بے پناہ بے پایاں رحمت ہوگی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے جرم کرنے والو، اے نافرمانو، تم آج الگ رہو، تمہارا اس طرف کوئی واسطہ مطلب نہیں ہے، تم ادھر نہیں آ سکتے، نہ تمہارے لیے سلامتی ہے، نہ امان ہے، نہ جنت ہے، نہ کوئی انعام ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے جرم کرنے والو، اے بدکارو، اے نافرمانو، تم آج کے دن الگ رہو۔ الم عہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا ہم نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی؟ الم عہد علیکم، ہم نے تمہیں بار بار کہا نہیں تھا، بہت زیادہ تاکید نہیں کی تھی، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی پوجا نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا بدترین دشمن ہے، کھلا دشمن ہے تمہارا، واضح تمہیں پتہ ہے۔ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ غیر مشروط اطاعت کو عبادت کہا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے شیطان کی بات مانی، اس کی اطاعت کی، اللہ نے اسے کہا کہ شیطان کی عبادت کرتے۔ تو اگر زندگی میں ہم
اللہ کے حکم کے خلاف، شریعت کے خلاف کسی کی بات مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو گویا ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت چھوڑ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ فرمایا تم بدبخت ہو، تم تو ساری زندگی شیطان کی پوجا کرتے رہے، اس کی بات مانتے رہے، حالانکہ تمہیں بتایا گیا تھا اور تاکید کر کے ہر نبی نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ کے ہر نبی ہر رسول نے بتایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور بڑی تاکید کی اس کی بات نہ ماننا۔ وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اور اطاعت میرا حق ہے، صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اسی نے پیدا فرمایا، عدم سے وجود عطا فرمایا، بے پناہ انعامات، بے پناہ نعمتیں، شب و روز اس کی نعمتیں استعمال کر رہے ہو جن کا تمہیں اندازہ ہی نہیں۔ یہ ایک لائٹ جلاتے ہو نا، ایک پنکھا چلاتے ہو، کتنا بل آتا ہے ہر مہینے؟ دنیا میں قدم رکھتی دونوں لائٹیں دونوں آنکھیں آن کر لیتے ہو اور 100 سال زندگی بھر دونوں آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہو، کبھی بل دیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں دل دھڑکنا شروع کرتا ہے اور آخری سانس تک 60 70 80 100 سال 200 سال جتنی عمر وہ دھڑکتا رہتا، کبھی کوئی بل آیا ہے؟ ایک ایک ذرہ وجود کا ایک ایک سیل بنتا بگڑتا جھڑتا پیدا ہوتا رہتا ہے، کہیں کہیں سے خاک کے ذرات مختلف صورتوں میں ہم تک پہنچتے ہیں اور وجود کا حصہ بنتے ہیں، اگلے جھڑتے رہتے ہیں، کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ تو پھر ہمیں احساس کیوں نہیں ہے کہ یہ کون ہے جو یہ سب کر رہا ہے؟ فرمایا میری بات سنو، میری بات مانو، میری اطاعت کرو، انعبدونی، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے جو منعم حقیقی ہے، جو تمہیں ہر لحظہ پال رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، فرصت دے رہا ہے، قوت و طاقت دے رکھی ہے، اس کی اطاعت کرو، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جَبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اس کے باوجود کہ تمہیں انبیاء علیہ السلام سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، اللہ کے احکام تم سنتے رہے، اور تم نے پرواہ نہیں کہ اس کے باوجود تم میں سے ایک بہت کثیر گروہ کو اس نے گمراہ کر لیا، کتنی بڑی جماعت اس کے پیچھے لگ گئی، کتنے طرح طرح کے کفر اختیار کر لیے، برائیاں اختیار کر لی، فحاشی اختیار کر لی۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم میں عقل نہیں تھی؟ اللہ نے تمہیں دماغ دیا تھا، شعور دیا تھا، دل دیا تھا، سوچ اور فکر دی تھی، تو تم اندھے ہو گئے، شیطان کے پیچھے ساری عمر ضائع کر دی۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، اب زندگی جب تم نے کفر و شرک میں بسر کی تو اس کا نتیجہ وعدہ تھا کہ جو کفر میں مرے گا، شرک میں مرے گا، اسے دوزخ جانا ہوگا، سو یہ لو، یہ دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ سامنے جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ کفر و شرک پر جو مرے گا وہ دوزخ جائے گا، یہ سامنے دوزخ ہے، تم زندگی میں تو مانتے نہیں تھے، اصلوھا الیوم، آج اس میں داخل ہو جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے دوزخ کیسے کہتے ہیں۔ اصلوھا الیوم بما کنتم تکفرون، اور تمہارے داخلے کی وجہ تمہارا کفر ہے، دنیا میں تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے اللہ کی عظمت کا، اور اللہ کی عبادت نہیں شیطان کی عبادت کرتے تھے، تمہارا وہ کفر دوزخ میں داخلے کا سبب بن گیا ہے، اب دوزخ میں داخل ہو جاؤ،
اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ جب یہ حکم ہوگا تو وہ چلائیں گے، شور کریں گے، یا اللہ ہم نے ایسا نہیں کیا جیسا تیرے فرشتوں نے لکھ کر پیش کر دی، یہ گناہ تو ہمیں یاد خیال بھی نہیں، یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں، ہم کفر کی طرف تو گئے ہی نہیں، ہم نے بتوں کو مانا تو تیری عظمت کے لیے مانا کہ تجھ تک پہنچا دیں گے، ہم نے کسی کی بات مانی تو تیرے حوالے سے مانی۔ جب بہت شور ہوگا تو فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے، زبان بند کرو، تم نے کچھ نہیں کیا، زبان بند کرو۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم ان کے اعضائے بدن کو حکم دیں گے، بتاؤ بھئی یہ کیا کیا کرتا رہا۔ ہاتھ باتیں کریں گے، پاؤں گواہی دیں گے، جسم کی کھال بولے گی، اعضاء و جوارے بتائیں گے یا اللہ یہ کام بھی کرتا تھا، وہ کام بھی کرتا تھا، اس کا یہ نظریہ بھی تھا، اس کا وہ عقیدہ بھی تھا، اس نے یہ جرم بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ وہ سارے گواہ جو ساتھ ہوتے ہیں، جن کو استعمال کر کے ہم عمل کرتے ہیں، وہ سارے گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہیاں دیں گے، اور ان کے کردار کی ایک ایک بات بتا دیں گے۔ وہ بھی سن رہے ہوں گے بارگاہ الوہیت میں، ہاتھ اور پاؤں اور کھال اور جسم کے اعضاء بتا رہے ہوں گے، اس نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ یہ دنیا میں جو راستہ انہوں نے چاہا اپنے لیے منتخب کیا، لیکن وہ اعضاء و جوارے، وہ دماغ، وہ بینائی، وہ سنوائی، وہ زبان جس سے باتیں کرتے تھے، وہ ہاتھ پاؤں جس سے عمل کرتے تھے، وہ تو سب ہم نے انہیں دیے۔ اگر ہم صرف نگاہ ہی بند کر دیتے کہ جو کفر کرے گا اس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکیں، تو کون سا راستہ یہ اختیار کر؟ ہمارا یہ احسان کہ یہ نافرمانیاں اور کفر کرتے رہے، اور ہم نے ان کو نعمتیں عطا کی، ان کو مہلت دی، پھر ان کے پاس انبیاء مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائیں، اپنا ذاتی کلام نازل فرمایا۔ اگر ہم چاہتے تو دنیا میں بھی ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیتے، پھر یہ رستوں کی طرف دوڑے پھرتے، لیکن کوئی رستہ ان کے ہاتھ نہ آتا، انہیں کہاں سمجھ آتی۔ فرمایا ہمارا یہ احسان کہ ہم نے انہیں استعداد، سوچ، فکر، ہر چیز عطا کی، اور ان کا یہ عمل کہ ہماری نافرمانی پہ کمر بستہ ہو گئے، اور ساری زندگی انہوں نے مان کر نہیں دیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ اگر ہم چاہتے تو آنے واحد میں جہاں تھے وہیں انہیں مسخ کر دیتے، ان کی صورتیں بدل ڈالتے، انسانوں سے بندر بنا دیتے، خنزیر بنا دیتے، درخت بنا دیتے، پتھر بنا دیتے، مسخ کر دیتے، کچھ سے کچھ بن جاتے، اور یہ نہ حرکت کر سکتے، نہ کہیں آ جا سکتے، نہ پیچھے پلٹ سکتے، نہ آگے جا سکتے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جو مالک، جو خالق ذرات خاکی کو کتنے پراسس سے گزارتا ہے، کتنی تبدیلیاں اس میں ہوتی ہیں، کہیں وہ درخت بنتا ہے، کہیں اس کا پھل جا کر بنتا ہے، کتنے ذرات ایک درخت میں جمع ہوتے ہیں، کتنے سیل جمع ہوتے ہیں کہ جڑوں سے لے کر پتوں تک وہ درخت بنتا ہے، پھر اس میں سے کچھ سیل پھول بنتے ہیں،
پھر کوئی خاص سیل آتے ہیں جو پھل بنتے ہیں، پھر وہ پھل کس کس تک پہنچتا ہے، کسی وجود انسانی وجود کا حصہ ہے یا حیوانی وجود کا حصہ ہے یا پرندے کے وجود کا حصہ ہے، جس وجود کے سیل اس میں ہیں اس تک پہنچتے ہیں۔ پرندہ کھا جاتا ہے تو پرندے میں وہ سیل کسی انسان کی اس میں وہ پرندہ اس انسان نے شکار کیا، اس نے اس کا گوشت کھایا، وہ مٹی کے سیل درخت سے ہوتے ہوئے پھل سے گزرتے ہوئے پرندے کا گوشت بن کر پھر اس کے جسم میں پہنچ گئے۔ کتنا باریک نظام ہے جسے ہر لحظہ چلایا جا رہا ہے، اور اگر ہم اس نظام کو کہیں روک ڈال دیتے، انہیں مسخ کر دیتے، جو انسان بنتا ہے وہ بندر بن جاتا، جانور بن جاتا، کتا بن جاتا، خنزیر بن جاتا، گدھا بن جاتا۔ چلتے پھرتے انسان کو ہم اسی وقت بدل دیں، کون روک سکتا ہے؟ پتھر بنا دیں، درخت بنا دیں، پھر نہ ہل سکے۔ وہی سیل ہیں نا جن سے انسانی وجود بن رہا ہے، وہی سیل ہیں زمین کے جن سے درخت بن رہے ہیں، وہی زمین کی مٹی کے سیل ہیں جن سے جانور اور پرندے بن رہے ہیں۔ تو فرمایا انہی سیلوں کو بجائے انسان کے ہم دوسری شکل دے دیتے تو یہ کیا کر سکتے؟ نہیں، پڑے کے پڑے رہ جاتے۔ اور اس تماشے کو دیکھنے کے لیے ان کے سامنے عبرت کا سامان ہے بڑھاپا۔ کیا وہی انسان نہیں ہوتا جو بچپن سے لے کر جوانی تک اور ڈھلتی عمر تک سارا دوڑتا پھرتا کام کرتا پھرتا ہے؟ وَمَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جب عمر بڑھتی ہے تو ہم اسے تخلیق میں لوٹا دیتے۔ بڑا دانشور ہوتا ہے تو عقل بچوں کی طرح واپس چلی جاتی ہے، چشمے بینا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، کان سننا بند کر دیتے ہیں، ہاتھ پاؤں کام، وہی ہاتھ پاؤں وہی وجود، وہ خود اٹھ کر چل نہیں سکتا، اسے سہارے چاہیے، آسرے چاہیے۔ یہ تو ہم نے ان کی زندگی میں رکھ دیا ہے۔ جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے، جو بڑھاپے میں جاتا ہے، تو اس کی ہر چیز آخر کام چھوڑنا شروع کر دیتی ہے، اسے اس طرح سے نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، اسے تخلیق میں لوٹا دیتے ہیں، الٹا کر دیتے ہیں، بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، نہ برداشت رہتی ہے، نہ وہ قوت رہتی ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بات کہنا کچھ اور چاہتا ہے، منہ سے کوئی اور الفاظ نکلتی ہیں، بتانا کچھ اور چاہتا ہے، سمجھ کچھ اور رہا ہے۔ افلا یاقلون، کیا تم میں اتنی عقل بھی نہیں؟ تم دیکھتے نہیں ہو جن لوگوں نے تمہیں، تمہارے والدین نے، بزرگوں نے کندھوں پہ اٹھا کر گودوں میں کھلا کر پالا، تمہیں بولنا سکھایا، تمہیں چلنا سکھایا، آج وہ خود نہیں چل سکتے، آج وہ خود بول نہیں سکتے، آج وہ خود کھا پی نہیں سکتے۔ جو کبھی تمہیں چڑیا کے بچے کی طرح چوگ دیتے تھے اور غذا تمہارے منہ تک پہنچاتے تھے، منہ میں ڈالتے تھے، آج وہ خود محتاج ہیں کہ تم ان کے منہ میں ڈالو، وہ خود نہیں کھا سکتے۔ مَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم بڑھاپا دیتے ہیں، زندگی لمبی دیتے ہیں، اسے تخلیق میں لوٹا دیتے ہیں، پھر وہ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ افلا یعقلون، کیا تم میں اتنی سمجھ بھی نہیں ہے؟ تم زندگی کی یہ تبدیلیاں نہیں دیکھ سکتے؟ جب ان حقائق پہ بات آتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں جی باجی یہ ادب پارے ہیں، شعر و شاعری ہے، کلام کی خوبصورتی ہے، جملے خوبصورت ہیں، مصرے خوبصورت ہیں، نبوت والی بات نہیں، یہ بہت اچھے ادیب و دانشور ہیں، شاعری کر رہے ہیں۔ وَمَن مَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، فرمایا ہم نے اپنے نبی کو شاعری نہیں سکھائی، اور نہ شاعری اس قابل ہے کہ وہ آپ سیکھیں، آپ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ شاعری میں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں تعلی ہوتی ہے، اس میں تصوراتی زندگی ہوتی ہے۔ ایک شاعر
شعر میں تو اس طرح تلوار کا دھنی ہے کہ کشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں، ویسے شاید اسے تلوار کا دستہ پکڑنا بھی نہ آتا ہو، عملی زندگی میں شاید یہ بھی نہ ہو۔ بات کرتا ہے تو آسمان سے تارے توڑ لاتا ہے، شعر کہتا ہے تو چاند کی سیر کر رہا ہوتا ہے، اور ویسے شاید کمرے سے باہر بھی نہ نکلا۔ تو شاعری جو ہے وہ تو یقولون ما لا یفعلون، بس کہتے ہیں باتیں، ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا یہ تو تعلی اور اس میں تو عجیب بات ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی شان کے شایع نہیں ہے، شاعری آپ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ شاعری میں تو جھوٹ، تعلی اور اضافہ اور بڑھاوا اور تصوراتی باتیں ہیں، تو آپ تو حقائق ارشاد فرماتے ہیں، تو یہ آپ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے شاعری۔ ہاں شعر اچھا بھی ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعر ایک کلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ شعر کے بارے کیا ارشاد ہے؟ فرمایا ہوا کلام، شعر ایک کلام ہے، حسنہ حسن و قبحہ قبح، اگر اچھی بات ہے تو اچھا شعر ہے، اگر خراب بات ہے، برائی کی بات ہے تو برا ہے۔ اس کا حسن حسن ہے، اس کی برائی برائی ہے۔ ایک بات ہے، ایک کلام ہے، اگر اس میں اچھائی ہے تو اچھا ہے، برائی ہے تو برا ہے۔ لیکن عمومی جو رویہ ہے شعراء کا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو وہ کہتے ہیں جو کبھی کر نہیں پاتے اور نہ کبھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا ما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری کا علم نہیں دیا، انہیں شعر نہیں سکھایا، ان کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ وہ اصدق الصادقین ہے، اور شعر میں تو جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے۔ ان هو اللہ ذکر و قرآن مبین، یہ تو صرف اللہ کی طرف سے نصیحت ہے اور واضح قرآن مجید ہے، یہ قرآن ہے، یہ زندگی کے راز بتانے والی اللہ کی پر حکمت کتاب ہے۔ یہ زندگی کو آخرت سے جوڑ کر زندگی کے کردار کے اخروی نتائج تک پہنچانے والی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن ہے۔ یہ دونوں جہانوں کو جوڑ کر اس کے نتائج تمہارے سامنے لے آتا ہے کہ تم یہ سوچو گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا، تمہارا عقیدہ یہ ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا، تم عمل یہ کرو گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ یہ تو نری دانش مندی ہے، یہ تو نرا سچ ہے، اس کا ایک ایک حرف سچ ہے، حق ہے، اس میں کوئی شاعرانہ تعلی نہیں ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، ان لوگوں کو انجام کی خبر دے جو زندہ ہیں۔ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی قرآن حکیم نے کہ قرآن سے فائدہ زندوں کو ہوتا ہے۔ آپ عمل کرنے کا کس کو کہیں گے؟ مردے کو؟ جو بندہ مر چکا ہے اسے آپ کہتے رہیں تلقین کر، کیا اٹھ کر کچھ کر لے گا؟ نہیں۔ فرمایا جن کے دلوں سے ایمان خارج ہو گئے وہ مردے ہیں، جن میں نور ایمان ہے وہ زندہ ہیں۔ قرآن زندوں سے باتیں کرتا ہے، مردوں سے نہیں۔ نور ایمان ہو تو قرآن سے رہنمائی بھی ملتی ہے، حقائق افشاں ہوتے ہیں، بڑے بڑے راز کھلتے ہیں، قیامت کی، جنت کی، آخرت کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، وقتی زندگی کو دائمی زندگی کے ساتھ ملا کر بتاتا ہے، نتائج سے آگاہ کرتا ہے۔ لیکن لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، ایسے لوگوں کو انجام سے باخبر کرتا ہے جن میں بھی حیات کی رمق باقی ہے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے حجت بن جاتا ہے، کافروں پر حجت قائم ہو جاتی ہے کہ تمہارے پاس اللہ کا کلام آیا لیکن تم نے پرواہ نہیں کی۔ کافروں پر گواہی بن جاتی ہے، کافروں کے لیے دلیل بن جاتی ہے، اور نور ایمان ہو تو حیات ہوتی ہے روح میں۔ انسانی زندگی
روح سے ہے۔ اللہ روح کو بدن میں منتقل فرماتے ہیں، اللہ ہی اس کو قبض فرماتے ہیں۔ اسی لیے زندہ رہنے کا حق اللہ نے ہر بندے کو دیا، سوائے اس کے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اسے قتل کیا جائے۔ میں اور آپ اس کو موت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم زندگی نہیں دے سکتے، موت بھی نہیں دے سکتے۔ لیکن یہ زندہ لوگ بھی روح کی وجہ سے بدن تو زندہ رہتا ہے، کفر کی وجہ سے روح خود مر جاتی۔ اور یہ قبریں ہوتی ہیں ارواح کی جو چلتی پھرتی کھاتی پیتی ہیں۔ فرمایا جو اس حال کو چلا گیا اس سے قرآن کی آواز کہاں سے؟ مردے کو اب آپ واز کریں اسے کیا فائدہ ہو؟ لیکن اللہ اتنا کریم ہے کہ کتنا بھی کفر و شرک میں دب جائے، جب کبھی یہ دل سے فیصلہ کر لے کہ مجھے اللہ کی عظمت کا اقرار کرنا ہے، وہ قبول فرما لیتا ہے اور سارے گناہ سارے جرائم معاف کر کے اپنی ولایت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ پھر بھی اگر انسان 60 برس 80 برس 100 برس گزار جائے اور توبہ نہ کرے تو پھر اس کا کیا انجام کیا ہونا چاہیے؟ وہی ہونا چاہیے جو اللہ نے مقرر فرما دیا ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ قرآن کریم کا کام ہے زندوں کی رہنمائی کرتا ہے اور مردوں پر گواہی دیتا ہے، یعنی جن کی روحیں زندہ ہیں ان کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اور جن کی روحیں مر چکی ہیں ان کے لیے حجت اور دلیل ہے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہیں ذی-روح، جانور، حیوانات، پرندے، مچھلیاں، آبی جانور، ہوائی پرندے، یہ سارے بھی تو ہماری مخلوق ہیں، ان کا مالک بھی تو اللہ ہی ہے۔ انہیں اسی نے پیدا فرمایا، انہیں اسی نے جان دی، زندگی دی، انہیں اسی نے فرصت دی، ہم نے بنائے ہیں۔ ہمارے دستے قدرت کی بنی ہوئی یہ مخلوق ہے، انسان مالک بن جاتا ہے۔ یہ پرندہ بھی میرا ہے، یہ بیل میرا ہے، یہ بھینس میری ہے، یہ جانور میرا ہے۔ بھائی تم نے پیدا کیا ہے، یہ ریوڑ میرا ہے، یہ گلہ میرا ہے، یہ تم نے پیدا کی۔ یہ زمین میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ تمہیں حق ملکیت کس نے دے دیا؟ کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ پیدا وہ کرتا ہے، بناتا وہ ہے، مالک تم بن جاتے ہو۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے جانوروں کو ان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ صرف انہیں حق ملکیت ہی نہیں دیا، انہیں مالک بھی بنا دیا اور وہ ان کے تابع کر دیے۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، تو بعض جانوروں پر سواریاں کرتے ہیں، بعض کو کھا لیتے ہیں، کمال ہے ذبح کر کے کھا لیتے ہیں، اس کی کھال تک کے جوتے بنا لیتے ہیں، اس کا گوشت کھا لیتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ کوئی جرم نہیں ہے۔ کوئی حلال جانور ذبح ہو گیا تو اپنا مقصد حیات پا گیا، اللہ کے نام پر ذبح ہو گیا تو اپنی تخلیق کا مقصد پا گیا کہ وہ بنا ہی انسان کی خدمت کے لیے تھا۔ تو اللہ کی دوسری مخلوق کو تو اس طرح استعمال کرتے ہو، کسی کا دودھ پیتے ہو، کسی کی اون بیچتے ہو، کسی کے کھال استعمال کرتے ہو، کسی کا گوشت کھاتے ہو، کسی پر سواری، یہ ساری مخلوق نہیں ہے تمہاری طرح۔ پرندے ذبح کر کے کھاتے ہو، بھیڑ بکریاں ذبح کر کے کھاتے ہو، گائے اونٹ پہ سواری بھی کرتے ہو، بار برداری بھی کرتے ہو، اس کا دودھ بھی پیتے ہو اور اس کا گوشت بھی کھا جاتے ہو، اور پھر اس پہ تمہیں ثواب ملتا ہے، انعام ملتا ہے کہ اچھا کیا، تمہارے ہی لیے تھا۔ اللہ کریم راضی ہوتے ہیں۔
ہاں اگر اس کی نافرمانی اس میں نہ ہو، حلال جائز وسائل سے خریدا ہو، اس کے نام پہ ذبح کر کے کھاؤ، حلال اور طیب کھاؤ، تو انعام کے حقدار بھی ٹھہرو۔ کسی کی جان گئی، آپ کی ادا ٹھہری، ان کی جان چلی گئی، ان کا گوشت ہنڈیوں میں پک گیا اور آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ کس بات کا؟ تم نے پیدا کیے تھے، تم نے بنائے تھے؟ نہیں، فرمایا میں نے تم پر یہ احسان کیا، تمہیں مالک بنایا۔ وہ بھی میری مخلوق ہے، تمہاری طرح ہے، ان میں بھی خون گردش کرتا ہے، ان کا بھی دل دھڑکتا ہے، ان کے سینے میں بھی جگر بھی ہے، پھیپھڑے بھی ہیں، ان کے سر میں دماغ بھی ہے، ان کے منہ میں زبان بھی ہے۔ وہ زندہ بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، صحت مند بھی ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں انسانوں اور جانوروں کی دوائیں ایک سی ہوتی ہیں۔ یہ جو جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، صرف وہ خوراک کا فرق ہوتا ہے کہ بندہ ایک گولی لیتا ہے، جانور کو وہ کہتے ہیں 10 گولیاں اسی کی اسے دے دے۔ ہمارے سر میں درد ہے، ہم نے سیراڈان کی ایک گولی کھا لی، بھینس کی طبیعت خراب ہے، اسے 10 گولیاں کھلا، وہی علاج ہے اس کا بھی، انہیں بھی وہی دوائی دے۔ اسی طرح زیرو ہے، اسی طرح غذا کھاتے ہیں، اسی طرح خون گردش کرتے ہیں، اس طرح فرمایا تم پر ہمارا احسان کہ تمہیں معلوم، اور تمہیں حق دے دیا کہ تم انہیں کاٹ کر کھا بھی سکتے ہو، ان پر سواری کر سکتے ہو، انہیں خدمت کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور اس میں بہت سے نفع کماتے ہو، پینے کے دودھ پیتے ہو۔ تمہیں یہ حق بھی دے دیا کہ تم انہیں بیچ کر اپنا نفع کما لو، پیسے کماؤ۔ تم بھی مخلوقوں کو کبھی انہیں کاٹ کھاتے ہو، کبھی ان پر سواری کرتے ہو، دودھ پیتے ہو، کھال بال ہر چیز استعمال کرتے ہو، کبھی بیچ کر بھی کھا جاتے ہو۔ افلا یشکرون، تو کیا تم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے؟ تمہیں اتنی عظمت دی اور اپنی مخلوق کو تمہارے تابع کر دیا، پھر تم اس کا شکر ادا، پھر اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے؟ پھر تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے انسان بنایا، مجھے بھی ایک جانور بنا دیا ہوتا، میں کسی کی خدمت کر رہا ہوتا۔ وہ قادر ہے، تو تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ۔ عجیب بات ہے، یعنی کبھی عقل میں یہ آ نہیں سکتی کہ اس کریم کو، اس قادر کو چھوڑ کر تم نے معبود بنا لیے، دوسروں کے دروازوں پہ دھکے کھاتے پھرتے، جو خود مخلوق ہیں، جنہیں خود کسی نے پیدا کیا تو پیدا ہوئے، جو اپنے وجود کو قائم رکھنے پہ قادر نہیں ہے، تم ان سے کیا لینے جاتے ہو؟ بڑی عجیب بات، شاید میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، مجھے مطالعہ کی عادت اور چیزیں جاننے کا شوق ہوتا ہے، تو مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں سے ملنا ملانا رہتا ہے۔ اب تو خیر بڑھاپے نے بٹھا دیا، تو یہ خانہ بدوش آ جاتے تھے، جھگیاں لگاتے چلے جاتے، تو میں ان کے پاس بھی چلا جاتا تھا، یہ کیا سوچتے ہیں، عقائد کیا ہیں، کام کیا کرتے ہیں، سوچتے کیسا ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ ہم سمجھتے تھے یہ اپنی انا امیروں میں ہی ہے، ان میں امیروں سے زیادہ ہوتی، جنہیں ہم فقیر سمجھتے ہیں خانہ بدوش، ان کی اکڑ امیروں سے زیادہ ہوتی۔ دوبارہ وہ لمبی بات ہو جائے گی۔ ایک دن میں گزرا، سڑک کے ساتھ ہی ایک کھیت میں 10-12 جھگیاں لگی ہوئی تھیں، تو وہاں ایک وہ خانہ بدوش لیٹا ہوا تھا، اور اس کی بیوی اور 2-4 بچے بھی تھے، جوان عمر کا تھا، میاں بیوی جوان تھے۔ تو میں رک گیا، گاڑی روکی، پوچھا کیا حال ہے بھائی، تم کیوں لیٹے ہو؟ تو کہنے لگا جی میں کل سے مجھے بخار ہے، بخار زیادہ ہے، طبیعت خراب ہے، اٹھ نہیں سکا۔ تو بیوی بھی، ان کا کام تو یہ ہے کہ دن کو نکل جاتے، گاؤں میں گدا کرتے، کسی نے روٹی دی، کسی نے آٹا دیا، کسی نے دانے دیے، شام کو آ گئے۔
تو بیوی بھی نہیں جا سکی، کل سے بچے بھی رات سے بھوکے ہیں۔ تو میں نے کہا یار یہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے خاندان کے ہی لوگ ہوں گے، 10-12 جھگیاں اور ہیں، تو یہ تو مانگ کے لائے ہوں گے آٹا دانہ بھی روٹی بھی، تو ان سے تم لے لیتے۔ تو کہنے لگا کہ جو خود مانگ کے لاتا ہے نا وہ دوسرے کو نہیں دیتا۔ میں نے کسی سے مانگا ہی نہیں، اس لیے کہ جو خود غذا کر رہا ہے وہ خود محتاج ہے، دوسرے کو کیا دے گا؟ تو اتنا شعور اس غذاگر میں بھی تھا کہ جو خود محتاج ہیں وہ مجھے کب دیں گے؟ یہ انسان میں یہ شعور نہیں ہے کہ بتوں کو، پتھروں کو، جانوروں کو، درختوں کو، اپنے جیسے انسانوں کو پوجنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا شروع کر دی۔ وہ خود مخلوق ہیں، خود محتاج ہیں، خود مانگ کے کھاتے ہیں، تمہیں کیا دیں گے بھائی؟ تمہیں اتنا شعور بھی نہیں ہے۔ افلا لعلہم ینصرون، تاکہ وہ تمہاری مدد کریں۔ وہ کیا مدد کریں؟ محتاج کسی کی کیا مدد کرے گا؟ ایک بندہ خود اٹھ نہیں سکتا، آپ کہتے ہیں میری مدد کرو، مجھے دشمنوں سے بچا لو، وہ تمہارے دشمنوں کو کیا کرے گا؟ وہ تو خود اٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لا یستطیعون نصرہم ولا ہم جند محضرون، لا یستطیعون نصرہم وہم جند لہم محضرون، وہ مدد تو ان کی کیا کریں گے؟ مدد تو نہیں کر سکتے، خود محتاج ہیں، سانس لینے میں محتاج ہیں، پلک جھپکنے میں محتاج ہیں، کھانا چبانے میں، کھانے میں، نگلنے میں، ہضم کرنے میں محتاج ہیں۔ ایک لقمے کھانے کے لیے کمانے سے لے کر ہضم کرنے تک کتنا لمبا پروسیس ہے، ہر جگہ محتاج۔ محنت کرو، دن کو شام کو اجرت نہ ملے، کیا کر لو گے؟ مل گئی آٹا نہ ملے، پیسے لے کر پھرتے نہیں ہو، ڈیزل نہیں ملتا، پیسے لے کر پھرتے ہو، گیس نہیں آتی، پیسے لے کر پھرتے ہو، بجلی نہیں آتی، کیا کر لو گے؟ مل جائے اگر لقمہ منہ میں ڈالو، وہ چبانے کی توفیق نہ دے، کیا کر لو گے؟ حلق سے نہ اترنے دو، کیا کر لو گے؟ پیٹ میں ہضم نہ ہونے دے، کیا کر لو گے؟ فرمایا لا یستطیعون نصرہم، وہ دوسروں کی مدد کیا کریں گے؟ انہیں کوئی ان کی مدد نہیں کرتا۔ وَلَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، ہاں ایک بات ہوگی، قیامت کو ان کے خلاف گواہی دینے آ جائیں گے کہ یا اللہ یہ تیری بجائے ہماری پوجا کرتے تھے۔ وَلَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، ایک لشکر بن جائے گا بت پرستوں کے خلاف، بتوں کا۔ پھر بندہ جب غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر صرف ایک الہ پہ نہیں رہتا، ہر بات میں کسی نہ کسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر اس کے بے شمار الہ بن جاتے ہیں، پھر چپے چپے پہ سجدے کرتا ہے، بندے بندے کی خوشامد کرتا ہے، بندے بندے سے امید لگا کے رکھتا ہے۔ یہ شرک ایسی مصیبت ہے کہ ایک در کا سجدہ چھوڑ دو، ہر در پہ سجدہ دینا پڑتا ہے۔ تو فرمایا یہ در در کے سجدے جو ہے نا وہ ان کے خلاف گواہی پیدا کر، یہ ایک لشکر بن جائے گا، ہم جندم، ایک لشکر گواہوں کا بن جائے گا ان کے خلاف کہ یا اللہ میرے بھی پوجے کی اس نے، میری بھی کی، میری بھی کی۔ فلا یحزنک قولہم، اے میرے حبیب ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بات سے رنجیدہ ہوتے تھے؟ ایک بندہ کافر ہے، مشرک ہے، وہ حضور کی بات ہی نہیں سن رہا، تمسخر اڑا رہا ہے، انکار کر رہا ہے، کبھی کہتے ہیں آپ شعر کہتے ہیں، آپ شاعر ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ جادوگر ہیں، کبھی کچھ، تو پھر اس کے لیے حضور رنجیدہ کیوں ہیں؟ اللہ اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہے، کائنات کے ہر ذرے، ہر فرد کے لیے اللہ کی رحمت مجسم،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تھا کہ میں مبعوث ہوا ہوں، یہ میرا امتی ہے، پھر یہ کفر کر کے جہنم میں کیوں جائے؟ حضور کی آرزو ہوتی تھی کہ ہر کوئی قبول کرے، اسلام قبول کرے، جہنم سے بچے، جنت میں جائے۔ اس قدر رنجیدہ خاطر ہوتے تھے کہ اللہ نے تسلی فرمایا فلا یحزنک قولہم، یعنی کہ یہ باتیں آپ کو دکھی نہ کریں۔ یعنی کسی کا جہنم بھیجنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، کسی کو گمراہ کر کے جہنم بھیج دیا جائے، یہ شیطان کا کام۔ اب جو یہ وطن عزیز میں ہو رہا ہے کہ لوگوں کو واجب القتل بنا دیا جاتا ہے کہ یہ اسے قتل کر دینا چاہیے، جی اسے گولی مار دی جاتی ہے، تو کیا ہے؟ اگر وہ گناہگار ہے یا واقعی واجب القتل ہے، آپ نے گولی مار دی تو کہاں جائے گا؟ دوزخ میں جائے گا۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ بھی تو انسان کو دوزخ میں لے کے جاتا ہے۔ آپ نے بھی 2 بندوں کو گولی مار کر دوزخ پہنچا تو آپ نے شیطان والا کام کیا۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب جلیلہ یہ ہے کہ انہیں کافروں کا بھی دکھ لگتا ہے کہ کاش یہ قبول کر لیتا، دوزخ سے بچ جاتا۔ تو بندہ مومن کا کام تو آقا کے کردار کو آگے پہنچانا ہے۔ ہم بھی کوشش کریں، جو بگڑ گئے ہیں انہیں سدھارنے کی کوشش کریں، ان کی اصلاح کی کوشش کریں، انہیں واپس اسلام میں لائیں، نہ یہ کہ انہیں جہنم بھیجتے رہیں۔ یہ تو ہمارا کام نہیں، یہ تو شیطان کا کام۔ تو کفار کی نافرمانی سے اگر حضور رنجیدہ خاطر ہوتے اور اتنے ہوتے کہ اللہ کریم تشفی دے رہے ہیں، تو کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہم مسلمان جو گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سود کھاتے ہیں، قتل کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، اس ہمارے کردار سے حضور کتنے رنجیدہ خاطر ہو؟ ایک دشمن ہے، ایک آپ کی بات ہی نہیں مانتا، اس کا بھی آپ کو دکھ لگتا ہے، تو آپ کا بیٹا یا بھائی یا دوست جب آپ کے ساتھ وہی نافرمانی کرے گا تو اس کا دکھ کتنا ہوگا؟ تو ہم نے کبھی سوچا نہیں۔ گناہ کرتے وقت اگر ہمیں یہ سوچ آ جائے، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ میرا یہ کردار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھی کر لے گا، اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، فرمایا میرے حبیب آپ ان کا دکھ نہ کریں۔ جو باتیں یہ چوری چھپے کرتے ہیں ہم وہ بھی جانتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں ہم وہ بھی جانتے ہیں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں میرے پاس آئیں گے، سب کا حساب ہو جائے گا، آپ اپنا کام جاری رکھیے، آپ اپنے قلب اثر پہ دکھ محسوس نہ کیجیے، آپ ان کا غم نہ کیجیے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان یہ نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں سوچتا کہ ہم نے اسے ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا جس کی کوئی قیمت نہیں، جو ناپاک ہے، خارج ہو تو سارا جسم ناپاک، جسم پر لگ جائے جسم ناپاک، کپڑے پہ لگ جائے کپڑا ناپاک، اس ناپاک قطرے میں بھی پھر لاکھوں جرم ہیں، ایک جرم سے ایک بندہ بن جاتا ہے۔ کبھی اس نے سوچا کہ ہم نے ذرات خاکی کو لے کر کیا کیا اس میں تبدیلیاں کی، کہاں کہاں وہ پہنچ کر ان تک آیا، کیسے وہ غذا بنا، ہضم ہوا، پھر کیسے وہ خون بنا، پھر خون میں سے کیسے وہ اجزاء الگ ہو کر نطفہ بنے، پھر اس نطفے کے ساتھ اور کاریگری کر کے آمیزش کو، کچھ اس کے اجزاء والد کی پشت میں تھے، کچھ ماں کی پشت میں تھے، ماں کے سینے میں تھے، پھر ان کو یکجا کر کے ایک بندہ بنایا، اور یہ اپنی حقیقت دیکھے تو پھر یہ ایک قطرے سے پیشاب کے راستے سے یہ بندہ بن کے نکلا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ، یہ بھی میرے نبی سے جھگڑا کرتا،
یہ بھی میری ذات میں باتیں کرتا ہے، یہ بھی مجھ پہ اعتراض کرتا ہے، میرے رسول پہ اعتراض کرتا ہے، میرے کلام پہ یہ اپنی حیثیت نہیں دیکھتا، یہ غور نہیں کرتا کہ یہ کہاں سے اتنا نوجوان اور تنومند بن کر آ گیا، یہ کیسے اتنا خوبصورت، اس کی اصل کیا ہے، یہ کیسے بنا، کہاں سے آیا۔ وہ خصیم مبین، یہ بھی بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے اور میرے نبی پہ اعتراض کرتا ہے اور میرے نبی کی باتوں کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور میری ذات پہ اعتراض کرتا ہے، یہ بھی بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، فرمایا میرے حبیب کو مثالیں دیتا ہے اور باتیں بناتا ہے اور قصے سناتا ہے۔ وَنَسِيَ خَلَقَ، اپنی تخلیق بھول گیا ہے، تو تیری حیثیت کیا ہے، تو کہاں سے آیا، کیسے بنا، تیری شان کہ تو کہاں سے اتنا دانشور ہو گیا، کہاں سے تو اتنا عقل مند ہو گیا، کہاں سے تو اتنا فصیح و بلیغ ہو گیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی تخلیق بھول گیا اور ہمارے لیے مثالیں اور قصے کہانیاں بتاتے ہیں، اور یہ صحیح نہیں، یہ صحیح ہے، وہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اور کہتے ہیں میں یحیی العظام وہی رمیم، اب یہ بندہ کہتا ہے کہ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، انہیں کون زندہ کرے گا۔ وہ ظالم تو دیکھ تیری تخلیق کیسے ہوئی، روئے زمین پر پھیلے ہوئے ذرات کو ایک ایک کر کے اللہ کریم نے جمع فرمایا، ہر وجود کے ذرات اس وجود تک پہنچائے۔ جتنا تخلیق سے پہلے ہر وجود بکھرا ہوا ہے، مر کر اتنا بکھرنا ممکن ہی نہیں۔ اور پھر یہ کہتا ہے جی باتیں کرتا ہے اور جھگڑا کرتا ہے، وہ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی جی، انہیں کون زندہ کرے گا۔ قل یحیی الذی انشأھا اول مرہ، میرے حبیب سے فرمائیے جس نے پہلے ذرات سے انسان بنا دیا، وہ پھر ہڈیوں کے ذرات سے بھی انسان بنا دے گا۔ گل سڑ کر ہر چیز ذراتی میں تبدیل ہو گئی، نہ مادے میں، وجود مادی مادے میں چلا گیا، ذرات بن گئے، کیڑے کھا گئے، کیڑے مر کے بھی ذرات بن گئے، جانور نے کھایا، جانور بھی مر گیا، آخر وہ بھی خاکی ذرات ہی بن گئے، دفن ہو گیا، مٹی کھا گئی، ذرات بن گئے۔ تو جس نے پہلے ذرات سے انسان بنایا، انہی ذرات سے وہ پھر سے انسان بنا دے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز جانتا ہے، ہر بات سے باخبر، کوئی ذرہ اس سے چھپ نہیں سکتا کہ کوئی ذرہ اسے ملے کوئی نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی ذرہ اس کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر ذرہ مل بھی جائے گا، تلاش بھی ہو جائے گا، بدن بھی بن جائے گا، زندگی بھی آ جائے گی، فکر نہ کرو۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز بنانے پہ قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔